انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اور امت مسلمہ کی بھی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں پہنچے ہیں، جو دشمن کے ساتھ ٹکرائے ہیں، جہاں علی اکبر علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، جس میدان میں تمام ان خونی واقعات کو سیدہ زینب نے برداشت کیا ہے، جس میدان کے اندر تپتی ریت پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا ہے۔ آج بہت سارے مقررین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ مظلوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی روئیں، لوگوں کو بھی رولائیں۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ امام حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے ہیں کہ جس دن میدان کربلا میں گھوڑا لے کر اترے، امام حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، سامنے یزید کے پورے لشکر کی ہمت نہیں تھی کہ سیدنا امام حسین کے مقابلے میں کوئی آتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو واقعات نہیں سنانے جا رہا ہوں جو سیدنا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئے، میں اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ اس زمین پر شہید ہو گئے، اس روئے زمین پہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، کروڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ امام حسین مدینہ منورہ سے کربلا کے میدان تک آئے کیوں؟ یزید کی باتوں کا انکار کیا کیوں؟ علی اکبر علی اصغر کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ عباس علم بردار نے اپنی قربانی کیوں دی ہے؟ آخر اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جو شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے دل تھام کے سنو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے والے علماء کو کہتا ہوں، مولویوں کو کہتا ہوں، ثناخواہوں کو کہتا ہوں کہ جو حکومت کا چمچہ ہو، جو حکومت کے تلوے چاٹتا ہو اور جو وقت کے لحاظ سے اپنا مزاج بدلتا ہو، جو حکمرانوں کے سامنے بھیگی بلی ہو اور غریب لوگوں کے سامنے ببر شیر بنتا ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات اپنی زبان سے کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وہ کر سکتا ہے جس میں طاقت ہو سیدنا امام حسین کے عقیدے پر کھڑے ہونے کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرہ وہ بیان کر سکتا ہے جس میں حسینیت زندہ ہو، اور حسینیت یہ ہے کہ جب وقت کے جابر حکمران اپنی غلط بات منوانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالے تو پھر کسی رضوی کی طرح ان کی جماعت میں شامل ہونے کی بجائے چھاتی ٹھوک کر کہتا ہو کہ نہیں، جو بات غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا کیونکہ میرا تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب سے ہے۔ حسینی کہلانا آسان نہیں ہے۔ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کی شکل سے پیار تھا، اپنے نانا کے کردار سے پیار تھا، اپنے نانا کی طرح بولتے تھے، اپنے نانا کی طرح چلتے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں، عمر نے کہا، علی نے کہا، حتیٰ کہ بلال نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم میں طرف پیدا ہوتی کہ ہاں کریم رسول نظر نہیں آتے تو ہم جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے تھے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جایا کرتی۔ کئی لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، شراب کے ٹھیکوں پر بھیڑ لگا رکھی ہے، اسی شہر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں
ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے، جن کے حلق سے شراب کے گھونٹ اترتے ہوں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میرے حسین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شہادت کے اس طرح قائل ہیں کہ اگر سیدنا حسین کو نہ مانے تو یہ سجدہ قبول نہ ہو، اگر اہل بیت پر نماز میں درود نہ بھیجے، سلام نہ بھیجے، تو میرا خدا نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مقصد حسین کو کون زندہ رکھے گا؟ کیا وہ بھول گئے جو آج صرف شراب پی کر شور مچاتے پھرتے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے اسلام کے اور مدینہ منورہ میں اطمینان سے رہ رہے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام کی سلطنت پر ایک فاسق اور فاجر قابض ہو گیا، جب یہ دیکھا کہ وقت کا حکمران لوگوں کے اوپر اپنی من مرضیاں تھوپے گا، جب یہ دیکھا کہ اب شریعت کے لیے خطرہ کھڑا ہو گیا، جب یہ دیکھا کہ اب انسانوں کو ایک آدمی اپنے مزاج کے مطابق قید کرنا چاہتا ہے، جب انسانیت پر ظلم اور تشدد کے بادل چھائے، تو سیدنا امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑ کے میدان کربلا میں آ کے قربانی دینا بہتر سمجھا ہے۔ آج کا تقریر کرنے والا رو رو کے قربانی کے قصے بتاتا ہے، اور ان کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تم بھی حسینی ہو، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے غلام ہو، سیدنا حسین کے غلام ہو، کیا تمہارا مزاج ان کی تربیت کے مطابق ہے؟ کیا تم بھی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہو؟ کیا کہیں تم غریب کے سامنے اکڑتے ہو، طاقتور کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہو؟ پیغام پڑھیے پہلے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کیا ہے؟ بتھیرے لوگوں نے مشورے دیے تھے کہ امام صاحب آپ رک جائیں، بتھیرے ساتھ چھوڑ گئے، لیکن قیامت تک اس دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کرنی تھی۔ کچھ لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کے نام پر دوسرے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، لیکن حسینی وہ ہے جس کا سر 5 وقت اللہ کے آگے جھکتا ہے، حسینی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، حسینی وہ ہے جس کے زبان اور کردار میں فرق نہیں ہے، حسینی وہ ہے جو اپنی زبان کا اور اپنے قول کا سچا ہے، حسینی وہ ہے جو کسی غریب کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حسینی وہ ہے جو کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظلم کا ایمان کے اول درجے میں جواب دیتا ہے، حسینی وہ ہے جو وقت کے ساتھ اپنا مزاج نہیں بدلتا، حسینی وہ ہے جو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پیارا نہیں لگتا، جس کو سیدنا امام حسین کی نماز پیاری نہیں لگتی، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حسینی ہوں؟